تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عالمی مسائل کا حل، معرفت امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے موضوع پہ ہماری یہ 8ویں گفتگو ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل بھی گفتگو ہوگی اور پرسوں بھی انشاءاللہ اس کے موضوع پہ ہوگی۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انتظار کا مفہوم کیا ہے، منتظر کون ہے، کیونکہ بات پوری نہیں ہو سکی تھی۔ سب سے پہلے اس ظہور کا
جو انتظار ہے، اصل میں ظہور لفظ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مشہور یہی بات ہے اور اسی لیے اس کو بار بار کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی بعد میں سنے یا آپ کے ذہن میں خیال آئے، ایک طرف سے آپ کہتے ہیں ہم حاضر نہیں ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہیں امام غائب ہیں، تو کیونکہ عام اصطلاح میں جو بات چل رہی ہوتی ہے تو وہ زبانوں پہ جو جاری ہوتی ہے، ذہنوں میں جو موجود ہوتی ہے، اسے ہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو جو فکر کو بنانے کے لیے، کیونکہ ایک سال ہر سال سے ذہن میں یہی بات اور یہی جملہ اور یہی کانوں میں ایک چیز موجود ہے، تو اس لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے، تقریروں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت جو میں نے آپ کی خدمت میں چند دنوں میں عرض کی ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ ممکن ہے اہل علم بعض اوقات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم غائب ہیں اور پھر کہتے ہیں امام غائب ہیں، تو یہ تو آپس میں جو ہے مخالفت والی بات ہے۔ تو اس بات کو میں شروع میں اس لیے آپ کے ذہن سے بھی صاف کر دوں، کیونکہ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں مسامحتاً، کہ یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مسامحتاً، یعنی تعبیر جو ہے اصلی کچھ اور ہے، کیونکہ رائج یہ ہو چکی ہے، جیسے غلط الاستعمال ہوتا ہے۔ مثلا بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں عربی سے آئے ہیں، لیکن آج ان کا تلفظ جو ہے عربی میں اصلی ہے، اردو میں بدل چکا ہے، اور اس کو ہم جو جیسے کراچی میں اکثر لوگ کہتے ہیں مجاز، مزاج کو کہتے ہیں مجاز، حتیٰ مجاز حقیقت کے مقابلے میں ہے، اور مزاج جو ہے وہ مزاج انسانی یعنی اس کا ذوق اور اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح غلط الاستعمال ہے اور سمجھنے والے اس کو سمجھ بھی جاتے ہیں، لہذا اسی لیے میں نے اس کو عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ کہا گیا کہ ہم غائب ہیں، پھر دوبارہ یہ کہا جا رہا کہ امام غائب ہیں، تو پھر یہ مخالفت ہو گئی اور ذہن میں کیا لیں ہم، یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لہذا اس کو میں نے واضح کر دیا ہے کہ غائب ہم ہی ہیں، امام غائب نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظار میں منتظر کون ہے؟ ظہور جو لفظ ہے، ظہور ظاہر ہونا، امام ظاہر ہی ہیں، یہ بھی مسامحتاً ہیں۔ اصل میں کیا ہے لفظ اس کے پیچھے؟ ظہور، اس کا مطلب کیا ہے ظہور کا؟ کہ یعنی ایک انسان اس ستون کے پیچھے تھا یا نظروں سے اوجھل تھا اور وہ سامنے آ جائے تو ظاہر ہو گیا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ یعنی امام ایک پردے میں فرض کریں اور اس کے بعد پردہ ہٹ گیا ہے اور اب وہ باہر تشریف لے آئے ہیں، یہ مراد ہے اس سے؟ قطعاً یہ مراد نہیں ہے اس سے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ ظہور سے اصل میں جو مراد ہے قیام قائم، قیام امام کی کیا لقب کیا ہے؟ قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظہور ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے آپ کے ذہنوں میں جس سے مراد ہرگز ظاہر ہونا نہیں ہے بلکہ ایک الہی حکومت کا قیام ہے۔ لفظ ایک ہے۔ آپ اکثر کیا کہتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کو مشکل آتی ہے، مصیبت دیکھتے ہیں یا کچھ بھی پرابلم آتی ہے تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ظہور ہوگا تو حل ہو جائے گا۔ اب لفظ آپ ایک کہہ رہے ہیں، بچہ مثلا سن رہا ہے، وہ کہتا ہے بابا نے میرے نے یا بھائی نے یا دوست نے یہ کہا ہے کہ ظہور ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ ظہور کیا ہے؟ ظاہر ہوگا۔ اب آپ کی مراد وہاں یہ تو نہیں ہوتی کہ ظاہر ہوگا، نا، آپ کی مراد ہوتی ہے کہ جب حجت کا وجود مقدس ہماری نظروں سے پردہ ہٹ جائے گا اور سامنے ہم دیکھ لیں گے اور مولا کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے، خدمت میں جب پہنچ جائیں گے، اس کے بعد جو دنیا قائم ہوگی اس کو ظہور کہتے ہیں۔ بہت بڑی ایک تھیوری ہے یہ، بہت بڑا عمل ہے یہ جو انجام پانا ہے۔ صرف ایک لفظ ظاہر ہونا نہیں ہے کہ مثلا ظاہر ہو جانا، اور ظاہر اگر ہو جانا ہو تو امام تو غائب نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اہل بیت اس کے مظہر ہیں، اہل بیت بھی اول ہیں، وہ بھی آخر ہیں، وہ بھی ظاہر ہیں، وہ بھی باطن ہیں۔ لہذا یہ نہ سمجھیے گا یہ شرک ہے، صفات اس کی، علی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی ہے، اور حضرت بھی یہی فرمائیں گے میں اول ہوں، میں آخر ہوں۔
جس کی تفسیر بھی کریں گے. اول میں ہوں جس نے کائنات پہ ایک دین رائج کیا ہے. اس سے پہلے کبھی کسی نے ایک دین رائج ہے؟ حتیٰ رسول کے زمانے میں ادیان بہت زیادہ تھے. ایسا ہی ہے نا؟ کوئی ایسا زمانہ آیا؟ انشاءاللہ تفصیل آگے عرض کروں گا، آپ پریشان ہو گئے. ایک دین. اول میں ہوں جس نے حکومت الہی کا قیام کیا ہے. اور بڑے اول ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی بہت. اب آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ظہور کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جس طرح آپ کی اپروچ اور ویو ہوگا ظہور کے لیے، اسی طرح آپ کے ذہن میں حجت کی حکومت کا جو ہے تصور پیدا ہوگا. اس دن کیونکہ میں نے عرض کیا تھا معرفت، آپ کے بعد غیبت، غیبت کے بعد انتظار، اس کے اندر انتظار کے بعد ظہور، اور ظہور کے بعد حضرت کی جو حکومت جہانی ہے. یہ سارے تصورات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ملے ہوئے ہیں. جو اپروچ ہوگی ایک تصور کے لیے، پہلے کے لیے، وہی باقیوں میں تصور ہوگا، اور جو آخری کے لیے ہوگی وہی پہلے سے ہوگی. مثلا اکثر کہا جاتا ہے کہ مولا آئیں گے تو ایک ویو ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے اس کا. وہ اگر مولا آئیں گے تو سب کو مار دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں سب کو مار دیں گے؟ حکومت کہاں کرنی ہے مولا نے؟ اگر سب کو مار ہی دینا ہے، سب کو نابود ہی کر دینا ہے یا ختم ہی کر دینا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ حکومت پھر کہاں کرنی ہے؟ اگر مار دینا سب کو تو مولا جابر نہیں ہے. جبر نہیں کرنا. لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. مولا نے کرنا کیا وہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. اگر آج پہنچ گیا اس موقع پہ پہنچ جاؤں گا، نہیں تو پھر کل انشاءاللہ. لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ ظہور سے مراد باقاعدہ ایک پورا عالم ہے، ایک لفظ نہیں ہے، ایک شے کا ظاہر ہو جانا نہیں ہے، یہ ایک ہستی کا ظاہر ہو جانا نہیں ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اب کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو رسول خدا نے سورج کی تشبیہ دی ہے، اس میں آخری تشبیہ میں نے چھوڑ دی تھی، وہ انتہائی اہم تھی، کیونکہ وہ اس وقت آپ تھک بھی چکے تھے اور وقت بھی تمام ہو چکا تھا. اب اس کو آخری تشبیہ کو عرض کرنا چاہوں گا جو رسول نے دی ہے. اس کو آپ لکھ لیں بعد میں لے کے، کیونکہ یہ رسول خدا نے یہ حدیث فرمائی ہے نا. یہ حدیث کیونکہ یاد رکھیں ہم جو دلائل دیتے ہیں، کیونکہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں، اور یہ دلائل جو مادی چیزوں کے ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ عقلی انٹلیکچوئل ورڈ اور ہے، اس کے بعد ڈیوائن ورڈ، اسپرچول جو مثلا ورڈ ہے وہ اور ہے. وہاں کے جو دلائل ہیں وہ اتنی جلدی سمجھ نہیں آتے. اس لیے ائمہ نے جو طریقہ اپنایا، جو سنت اپنائی ہے بیان کرنے میں، اکثر انہوں نے چیزوں کی مثالیں دی ہیں. اور قرآن نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ جنت کی مثال دی ہے. جنت کیونکہ ایک ایسا عالم تھا جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، اس کو نہروں میں بتایا ہے، حوروں میں بتایا ہے، دودھ کی نہروں میں، درختوں میں، پتوں میں، مثلا پودوں میں. اس سے مراد اور ہے کچھ، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. البتہ یہ بھی نہ ہو کہ میں ایک دفعہ ہالینڈ میں تھا تو وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی دوستوں سے، تو مجھے کہتے یہ حوریں اور کیسے، تو میں نے کہا یہ مراد کچھ اور ہے. تو وہ ناراض ہو گئے میرے ساتھ، کہنے لگے کہ آپ نے ہماری حوریں جو ساری زندگی ہم نے بنائی ہوئی تھی ذہن میں، وہ ساری گوا دی ہے آج. تو وہ جو ہے نا مراد کچھ اور ہے، وہ عالم کچھ اور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، وہاں طلب کچھ اور ہے، وہاں تمنا کچھ اور ہے، وہاں رسائی کچھ اور ہے، وہاں عروج کچھ اور ہے، وہاں معرفت کچھ اور ہے. اسی کے مطابق وہ عالم تشکیل پائے گا. وہاں ہوا و ہوس نہیں ہے، وہاں پہ ظاہری حسن نہیں ہے، وہاں ظاہری چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ بواطن ہیں سارے، وہاں حقائق الاشیاء ہے وہاں پہ. یہ ذہن میں رکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ تشفی ہو جائے آپ کی. اصل میں حور کیا ہے؟ ایک بات کر رہا ہوں، مکمل نہیں ہے لیکن یہ اور بھی چیزیں ہیں. سمجھ لیں کہ آپ کا یہاں اس دنیا میں کوئی ایسا کام جو جنت میں ایک درجہ حاصل کرے اور جنت کی ایک شے بن جائے، جنت کی ایک شے بن جائے، تو اس کو حور کہہ لیں آپ. اللہ یا
اصل راز اور بھی ہیں اس کے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. ایک بڑا لطیف نکتہ اس میں اس کو چھوڑ کے، کیونکہ میرا موضوع پورے کا پورا نکل جائے گا. بلند آواز میں درود پڑھے تاکہ اپنے موضوع کے اندر رہ کے میں گفتگو کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو لہٰذا ظہور ایک عالم ہے، اس کو آپ نے اس طرح لینا ہے. رسول نے جو آخری تشبیہ دی ہے وہ تشبیہ کیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ بادل کے پیچھے بھی چلا جائے اگر، تو اس کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ جو روئے زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، خلق خدا ہے، مخلوق ہے، اس کو سردی سے بھی بچاتی ہے اور اندھیرے سے بھی بچاتی ہے، اور گرمی بھی متوسط ہے اس کی. یہاں پہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 3 کام ہیں جس کا نتیجہ ایک ہے: سردی سے بچانا، گرمی سے، اور اسی طرح جو ہے کیا کرنا کہ اس زمین پہ رہنے والوں کو ظلمت اور اندھیرے سے بچانا. ایسا ہی ہے نا، اگر سورج نہ ہو تصور کریں رات ہی رات رہے گی. اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے تو ناروے جا کے دیکھ سکتے ہیں. ناروے کے آخر میں مجھے جانا ہوا ایک دفعہ، وہاں آخر میں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے صرف آدھے گھنٹے کے لیے کبھی کبھی سورج نکلتا ہے، رات ہی رہتی ہے وہاں پہ. وہاں رات ہی اکثر ہوتی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ گھبرا جائیں گے وہاں جا کے. میں بھی پہلی دفعہ گیا تو میں گھبرا گیا تھا. میں نے 3 بجے مغرب کی نماز پڑھ دی تھی. اندازہ لگا دیں آپ، یہ حالات ہیں کیونکہ انسان گھبرا جاتا ہے. یہ جو لائٹ ہے درست ہے کہ انسان کو تامین کرتی ہے، اور مزاج پہ بھی رات ایک اثر کرتی ہے. بہت سے اثرات ہیں رات کے مزاج پہ. اور آپ دیکھیں کہ رات جب ہونے لگتی ہے شام تو انسان گھبرانے لگتا ہے آفس میں بھی بیٹھنے سے. ایک مزاج پہ اثر ہوتا ہے اس کا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بنایا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ سورج ہو ہی نہ، رات ہی رات ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، نور کا نام و نشان ہی نہ رہے، اور اس کے بعد سردی ہو جائے، وہ وہاں سردی بھی بہت ہے، تو اب سردی ہو جائے، رات ہو جائے، اس کے بعد بچنا کس نے ہے؟ وجود کس کا رہے گا؟ جسم کس کا باقی رہے گا؟ سب ختم ہو جائے گا. رسول نے دیکھے عظیم تشبیہ دی ہے، اور اللہ نے اسی دنیا میں ایسے علاقے اس لیے رکھ دیے، اگر تمہیں یقین نہیں ہے، یہاں رہ کے تم نہیں سمجھ سکتے، وہاں جا کے دیکھ لو یا سن کے دیکھ لو اس کو. یہ تقسیم کی ہے جو زمین کی، وہ اسی لیے کی ہے کہ تمہیں اگر ایک جگہ سمجھ نہیں آتی ایک بات کی تو دوسری جگہ جا کے دیکھ لو یا سن لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس طرح ہے. اب دیکھیں کہ اندھیرا رہتا یا سردی، یعنی پتہ چلا ان تینوں چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ زندگی ملتی ہے انسان کو. دشمن یعنی سمجھے سردی اس کی دشمن تھی، مار دیتی اس کو، اندھیرا اس کا دشمن تھا، اس کو اندھا کر کے رکھ دیتا. اب ان دونوں چیزوں سے، دونوں دشمنوں سے بچانے کے لیے سورج موجود ہے، چاہے پردے میں موجود ہو، چاہے پردے میں ہو، بچاتا ہے نا سردی سے. ایسا بادل جتنے مرضی آ جائیں لیکن اس کی اپنی ایک حرارت ایک متوسط درجے تک رہتی ضرور ہے یہاں پہ. یعنی مائنس میں چلا جاتا ہے نا، لیکن مائنس میں بھی زیادہ مائنس کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس لیے کہ سورج موجود ہوتا ہے، نہیں تو کئی ہزار مائنس ہو جائے. یہ ذہن میں رکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت حجت کے وجود سے اس سے کیا مماثلت ہے، کیا تشبیہ ہے؟ وہ یہ تشبیہ ہے کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارے دشمن تمہیں پیس کے رکھ دیتے. میں نے تمہیں زندگی دی ہے. ان کی توقیع ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کے نام، مولا کی ایک توقیع ہے. اس میں مولا نے کیا فرمایا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حال کو بہتر جانتے ہیں اور ہم غافل نہیں ہیں تمہارے حالات سے. اور پھر اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے مدد کرنے میں دیر نہیں کرتے. یہ جملہ ہے مولا کا، اپنا توقیع کا جملہ ہے کہ ہم مدد کرنے میں دیر نہیں کرتے، ہم غافل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے دشمن کتنے ہیں. اگر تمہیں ہم رہا کر دیں، چھوڑ دیں، تمہاری مدد نہ کریں، تمہاری پشت پناہی نہ کریں ولو پردہ غیبت میں رہ کے، تو تم اسی طرح ہو جاؤ گے جیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہو. جیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہو.
یعنی بقا موجود ہے ہماری بھی اور عالم کی بھی، دنیا کی بھی، تو حضرت کی وجہ سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس لیے ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہم تم سے دور نہیں ہوتے، ہم تم سے غافل نہیں ہوتے، ہم تمہیں چھوڑتے نہیں، ہم تمہیں بھولتے نہیں، ہم دیر نہیں کرتے تمہارے لیے۔ دیکھیں اتنے کریم مولا ہیں ہمارے۔ اس کے برعکس ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہم گاہے بگاہے چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ عقیدہ ہوتا ہے ہمارے دل میں، عقیدہ نہیں چھوڑتے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، عقیدے سے دستبردار نہیں ہوتے ہم، دل ہمارا ادھر ہی، اور یہی ہمارا کمال ہے واپسی کا۔ ہمارے پاس جو ایک دھارس ہے نا واقعا خدا کی قسم، وہ یہی ہے کہ واپسی ہو سکتی ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بات زیادہ کر سکتا ہوں، میرے پاس تو صرف یہی ہے کہ وہ ادھر کا دل میں یہ موجود ہے کہ ادھر کے ہیں ہم جیسے بھی ہیں، یہ ہے کم از کم دل میں۔ اس کے بعد ہم سب گناہگار ہیں، کیونکہ ہم واجب الخطا ہیں، ہم خطا ہماری حتمی ہے، ضروری ہے، وہ واجب العصمت ہیں۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال ہے تمہارے لیے، اور حسرت سے جو ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں نا مولا روایات میں، وہ اسی بات پہ کہ میں ان کے لیے ایسا ہوں، یہ میرے لیے کیسے ہیں۔ بھول بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، توجہ بھی نہیں رکھتے، دعاؤں کو بھی بھول جاتے ہیں میرے لیے، اور اپنے مسائل اور امور میں غرق دنیا بھی ہو جاتے ہیں، حتیٰ ان کی دنیا بھی میرے ذریعے مل رہی ہے، ان کا رزق میرے ذریعے مل رہا ہے، ان کی سب چیزیں میرے ذریعے مل رہی ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم دشمن سے بچاؤ کا ایک ہی ذریعہ ہے، ورنہ ہم ختم ہو جائیں۔ آج تشیع موجود ہے تو وہ حجت کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں تو یہ موسموں کی سردیاں اور گرمیاں کھا جاتی ہمیں، نہیں تو یہ اندھیرے اور ظلمتیں کھا جاتی ہم کو۔ یہ تشبیہ بھی ہے، اندھیرا اور ظلمت گمراہی، سردی اور گرمی مختلف، البتہ اس کی تفسیر ہے وہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا، آپ خود ذرا تلاش کیجئے گا سردی کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور گرمی کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ زیادہ گرمی ہو جائے تو جذباتی ہو جاتا ہے اور نافہمی کے کام شروع کر دیتا ہے، اور زیادہ سردی ہو جائے تو سست ہو جاتا ہے، ادھر منجمد ہو جاتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا نہ سردی نہ گرمی، وسط کا راستہ یہ ہے کہ حجت کے قدموں میں رہنا، نہ حالات کی سردی کا شکار ہو انسان، اور نہ وہ ہو، اور علاقے بھی بانٹ سکتے ہیں آپ، نہ ادھر کا ہو جائے نہ ادھر کا ہو جائے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ جہاں سردی زیادہ ادھر کا بھی نہ ہو جائے، جہاں گرمی زیادہ ادھر کا بھی نہ ہو جائے، رہے اسی خدا کے ساتھ، اسی لائن پہ رہے۔ کئی دیکھیں مفاہیم ہے، دیکھیں رسول نے جو کلام فرمایا ہے اس میں یقین مانیں۔ اگر ممبر واقعا ہمارا ٹپیکل سچویشن سے نکلے اور آپ ذرا اذہان عالیہ کو اور عالی کریں تو اس وقت یقین کریں ایک ایک شے میں کئی کئی تشبیہات موجود ہوتی ہیں۔ یہ بلاغت ہوتی ہے، اہل بیت کے کلام میں یہی بلاغت ہے کہ بات ایک کرتے ہیں، جملہ ایک فرماتے ہیں، لیکن اس کے اندر سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ہے آیت اللہ علامہ طباطبائی کا، وہ فرماتے ہیں کہ فرانس میں ایک یونیورسٹی ہے سوربن، غالباً اس کا نام ہے سوربن یونیورسٹی ہے، دوسری جگہ پہ یہ ادھر ایک اس کی برانچ، وہاں پہ ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں دنیا کے، ہنری کاربن۔ وہاں پہ ایک ہوئی تھی کانفرنس کا عنوان تھا بین المذاہب والادیان، کہ تو بہت سارے دین، ادیان کے لوگ اور مذاہب کے لوگ وہاں جمع تھے، تو ان کے تھیوریز کی تحلیل کی جا رہی تھی وہاں پہ۔ وہاں پہ ہنری کاربن نے ایک تقریر کی ہے، علامہ یہ فرما رہے ہیں، نقل کر رہا ہوں علامہ سے، فرماتے کہ ہنری کاربن نے تقریر کی، کہا کہ میرے نزدیک ایک مذہب ایسا ہے دنیا میں جو خود بھی زندہ ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، خود بھی زندہ ہے اور
زندگی بھی دیتا ہے. خود خالی زندہ نہیں ہے بلکہ کیا کرتا ہے؟ زندگی بھی دیتا ہے. کہا کیسے؟ مثلا اس کے آگے بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کیونکہ اس مذہب کا خدا سے جو رابطہ ہے ہر وقت ہے. بڑی گہری بات کی ہے اس نے. کیوں؟ حیات کہاں سے ہے؟ هو الحی هو المحیی، کہ وہی حی ہے اور وہی زندگی دینے والا ہے. کہا کہ اس حی اور محیی سے ان کا ہر وقت رابطہ ہے اور کسی کا نہیں ہے. رابطے کی البتہ کس میں ہے؟ ایک رابطہ ہے، میں نے ولی و ولایت کے عشرے میں یہ آپ کو پڑھا تھا کہ دو طرف کی ولایت ہوتی ہے، ایک ہماری اس طرف، ایک اس کی ہماری طرف. یہ ذہن میں رکھ لیں. ایک رابطہ ہے کہ خدا خلق سے رابطہ رکھے، ایک رابطہ ہے کہ خلق خدا سے رابطہ رکھے. یہاں اس نے جملہ کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ خدا کا ان سے رابطہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا، کیونکہ خدا تو ہر وقت رابطے میں، اس کے سامنے ہے سارا کچھ. اگر یہ کہے کہ خدا رابطے میں نہیں ہے تو نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا نا. اس نے کیا کہا ہے کہ ایک مذہب ہے صرف کہ جن کا دو طرفہ رابطہ ہے. یعنی ایک رابطہ خدا کا تو سب کے ساتھ ہے، خدا تو سب مخلوق ہے خدا کی، سب کے لیے وہ رب ہے، رب العالمین ہے وہ. لیکن کون سی ملت ہے، کون سا مذہب ہے جن کا رابطہ خدا سے بھی ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ زندگی بھی دیتے ہیں. کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ اس حی سے رابطہ ہے، اس محیی سے رابطہ ہے. پھر اگلا جملہ کہتا ہے وہ رابطہ کیسے ہے؟ خدا سے رابطہ کوئی رکھ نہیں سکتا ڈائریکٹ. کہتا ہے کہ ان کے مذہب میں درمیان میں ایک واسطہ موجود ہے جسے وہ مہدی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک واسطہ موجود ہے جو حیات لے لے کے حیات بانٹتا ہے. یہ رابطہ ان میں موجود ہے. کہا اسی لیے وہ زندہ ہے. باقی سب زندہ ہیں ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، وہ زندہ ہے روحی طور پر. یعنی جو بھی خدا اور اپنے درمیان رابطہ چاہتا ہے اس کا رابطہ فیض اور واسطے سے ہوتا ہے. وہ واسطہ صرف ایک لوگوں کے پاس ہے. اب البتہ کوئی بھی اسی کا قائل ہو سکتا ہے، کہ ضروری نہیں کہ ہم باندھ نہیں دیتے کہ ہم ہی اس کے قائل ہیں. نہیں، کوئی بھی جب آواسطہ قرار دے دے خدا اور اپنے درمیان اور رابطہ قائم کر لے حجت زمان کے ذریعے، تو اس وقت اسے حیات مل جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اگلا جملہ سنیں. وہ کہتا ہے اسی وجہ سے ان کی امید بڑی پکی ہے، ان کا عقیدہ بڑا محکم ہے. اسی لیے ان کو کوئی خوف نہیں کرتا. ڈر جو ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کے لیے کوئی تسلی بہت بڑی، کوئی لالچ بہت بڑا لالچ نہیں کہلاتا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو قیامت سے بھی ڈرائیں کہ کل آنے والی ہے یا پرسوں آنے والی ہے، یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ وہ آئے گا تو پھر قیامت آئے گی. یعنی یار عجیب بات ہے نا کہ یہ قیامت سے بھی نہیں ڈرتے. سب سے بڑی مشکل تو قیامت میں آئے گی نا انسان کے اوپر. سب سے بڑی جو صعوبت ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے، قرآن میں بھی آیات ہے بہت زیادہ کہ یوم حشر ہے نا، سور پھونکنا ہے اور دوسرے مسائل ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمت اتنی بڑھا دی ہے اس رابطے نے خدا سے، اس تعلق نے، اس واسطے نے، اس تصور نے، اس عقیدے نے، اس تھیوری نے، کہ اگر ان کو قیامت سے بھی ڈرایا جائے یہ ڈرتے نہیں ہیں اس سے. یہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں. لہذا کہا کہ اسی لیے یہ جو دنیا کے لیے تصور رکھتے ہیں، یہ تو ایک تصور ہو گیا نا عقیدہ انسان کا. اب وہ کہتا ہے یہ جو دنیا کے لیے تصور رکھتے ہیں وہ بھی عجیب ہے، وہ بھی عظیم ہے. کہتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ سب شے ہلاک ہو جائیں گی. یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں قائل اس کے، یہ کہتے ہیں کہ دنیا جب تک جنت نہ بن گئی اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی.
جب تک جنت نہ بن گئی قیامت نہیں آ سکتی. یہ بہت بڑی تھیوری اس نے وہاں پہ باقاعدہ تقریر کی ہے. علامہ فرماتے ہیں وہاں پہ تقریر کر کے اس نے بیان دیا یہ کہ میں جو سوچتا ہوں دین و مذاہب ادیان و مذاہب کے متعلق تم نے تقریریں کر لی ہیں اپنی, جو تم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے. جو میں نے دیکھا ہے کہ ایک مذہب ایسا ہے کہ جس کا یہ رابطہ ہے, اور وہی رابطہ ان کی زندگی ہے, اور وہی رابطہ ان کی امید ہے, اور وہی رابطہ دنیا کے بننے میں ان کا ویو سب سے زیادہ ہے. دیکھیں اس نے اپنی سائنس اور اپنی ترقی اور اپنے ملکوں کے مسائل کو پیچھے کر دیا ہے. اس نے کہا جو نظریہ ہم رکھتے ہیں وہ نظریہ ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے ہو, پھر مصیبت بن جائے, پھر ذلت بن جائے, پھر رسوائی بن جائے, پھر دشمن بن جائے. لیکن جو ان کے پاس نظریہ ہے وہ یہ ہے, اس رابطے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جو زمین ہے وہ عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی. عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مادیت کا پرستارہ بن جائے گی, پرستش کرے گی مادیت کی دنیا. کہتے ہیں ہماری تھیوری کیا ہے کہ دنیا مادے کی پرستش کرے, مادے کو مانے, مادے کو سب کچھ قرار دے, یعنی میٹیریل کو سب کچھ سمجھے, جسم اور جسمانیت کے عالم سے نکلے ہی نہ, اسی میں غرق ہو کے رہ جائے, اسی کے لیے محنت کرے, اسی کے لیے نسل در نسل زندگیاں گزار دے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے خود نہیں بلکہ جسموں کو بھی آرام عدالت سے آئے گا. آج مریض ہیں, میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا ہر بندہ پریشان ہے, کیا کیا مصائب ہیں, عجیب و غریب بیماریاں ہیں, روز روز کوئی کشف ہو رہی ہیں, کچھ ہو چکی ہیں, مصیبت میں ہے انسان. تو وہ کہتا ہے اگر حل چاہتے ہو نا, آخری جملہ کہ حل اگر چاہتے ہو کہ تم اس دنیا کو عدل و انصاف کا گہوارہ بناؤ, لہذا تم بھی وہ واسطے کو مان لو اور اس رابطے سے خدا کا رابطہ قائم کر لو, تم بھی زندہ ہو جاؤ گے اور تم زندگی دینے بھی لگو گے. زندگی تم دینے لگو گے. عزیزان محترم, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ سمجھ گیا اس بات کو. میں نے خود ویسٹ میں جا کے بہت دیکھا, جو وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, وہ یقین کریں اس وقت اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ مادی زندگی میں آخر میں بند گلی کے مترادف ہی ہے. یہ جیسے انسان بند گلی میں چلا جاتا ہے, آگے جاتا ہے بند ہوتی ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر اس دوسری میں جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر تیسری میں جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے, وہ راستہ اسے ملتا نہیں ہے. اس میں وہ اس کے قائل ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے ادھر کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے یہی کرنا ہے, وہیں پہ پہنچنا ہے. لہٰذا عزیزان محترم ہمیں اس مادہ اور مادیات سے نکلنا ہے. حضرت حجت کے وجود مقدس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو پردہ ہم کہتے ہیں, جو پردہ ہے وہ کون سا پردہ ہے ہماری آنکھوں پہ؟ وہ پردہ اسی مادیت کا پردہ ہے. یہ مادیت کا پردہ ہم نے اتارنا ہے. مادہ کیا ہے اصل میں؟ مادہ ظاہر کو کہتے ہیں. مادہ کس کو کہتے ہیں؟ اب میری روح ظاہر نہیں ہے, آپ کی روح ظاہر ہے, وہ باطن ہے. آپ کا جسم ظاہر ہے. یہ جو آنکھوں سے شے نظر آتی ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ ظواہر ہیں. ان کا اکثر تعلق جو ہے وہ مادے سے ہے, جسم سے ہے. مادہ جسم رکھتا ہے. جسم دو طرح کا ہے, وہ میں نے عرض کیا تھا, لطیف ہے اور کثیف ہے. جس میں سے ایک شیشے کی طرح ہے جو دوسری پار نظر آتا ہے, اور ایک جو ہے وہ کون سا ہے کہ جو بالکل کثیف ہے, یعنی دیوار کی طرح ہے. یہی ہے مادے کی حیثیت. حضرت نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو, اور حضرت کی حکومت کے بعد جو سب سے بڑا کام حضرت نے کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ دکھاوا جو ہے نا وہ ختم کرنا دنیا سے. یہ بڑا نقطہ ہے یہاں پہ. حضرت نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر گرائی کو, ظاہری دید کو, ظاہری شے کو تمام کر دینا ہے, ختم کر دینا ہے, نابود کر دینا ہے. ظاہر شے پہ متاثر ہو کے اس سے خطا کر لینے کو ختم کر دینا ہے حضرت نے. دوسرے الفاظ میں آرائش و بنائش و سب چیزوں میں غرق رہنے کو ختم کر دینا ہے. ہاں وہ جمال, آپ یہ نہ سوچئے گا کہ حضرت نے سارا کچھ
خراب کر کے اس کو سیدھا کر دینا ہے، جو مثلا تزئینات ہے، نہیں، اس کو ایسا مزین کرنا ہے کہ جو انسان نے کبھی دیکھا نہ ہو۔ یہ انسان نے مزین کیا ہے، حضرت اللہ نے جو مزین کیا وہ دکھائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، وہاں کے لوگ جو ہیں جو زیادہ تزئینات اور ظاہر گرائی اور اس مادی عالم کو بہت سمجھے ہوئے تھے، آج واپس پلٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تھیوریز پڑھیے گا، وہ کہتے ہیں اب کیمیکل نہ کھاؤ غذا میں، کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی کو لے کے آؤ تم۔ بائیو ٹیکنالوجی کیا اصل میں وہی بیکٹیریاز ہیں کہ جو شروع میں انسان کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیسی انڈے کھاؤ، اب بوائلر نہ کھاؤ، وہ مہنگے بھی بکتے ہیں وہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں دیسی گھی کھاؤ، اب دوسرا گھی نہ کھاؤ۔ یہ واقعی میں نے تحقیق کی ہے کہ وہاں پہ اس وقت غذا کے اور ظاہر کے اعتبار سے بھی وہ کہتے ہیں فضا کو صاف رکھو، پولوشن کو ختم کرو۔ یہ ساری چیزیں اب وہاں پہ اسی کے لیے بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے مسائل، اور دنیا کے جو مسائل اس وقت سامنے آ رہے ہیں، مادی مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کثافت اور گندگی اور پولوشن آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیچرل ماحول ہونا چاہیے، اس کو واپس لے کے جاؤ۔ اے کاش انسان اس کو، بلکہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کہ جو مخالفت کرتی ہیں کہ یہ فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، معاشرے میں دھواں نہیں نکلنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب پتہ چلا یہ واپسی ہے اس نیچرل سچویشن کی طرف، اس طرف جو ہے وہ پلٹنا چاہتے ہیں۔ حضرت حجت کیا کریں گے کہ کائنات کو نیچرل کر کے دکھائیں گے، جو انسان نے کثیف کر دی ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، جس کو انسان نے وبال جان بنا دیا ہے۔ ایک شے ایجاد کرتا ہے انسان، کشف کرتا ہے، دوسری طرف خود اس کو بند کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، موبائل آپ لے دیتے ہیں بچے کو، پھر بند کر کے کہتے ہیں دراز میں تالا لگاؤ اس کو۔ انٹرنیٹ بنا دیتے ہیں، پھر پروکسی لگاتے ہیں، ہے نا ایسا یا نہیں؟ لیکن خدا کی دی ہوئی شے ایسی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں سب کچھ بنا رہا ہوں، لیکن طریقہ بتا رہا ہوں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ پہننا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہاں سونا ہے، ایسا کرنا ہے تم نے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، حرمت جو ہوتی ہے، حرام ہم بڑا گھبراتے ہیں، یہ کیوں حرام ہے، وہ کیوں حرام ہے، مولانا بتائیں فلاں چیز کی کیا علت ہے حرام ہونے کی۔ حرام اصل میں نہیں ہے، اصل میں بتایا گیا کہ ایسے نہیں کرنا تم نے۔ حرام ممنوعیت نہیں ہے، کہا کہ تم نے کتا اور خنزیر کھانا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا، لیکن کتے کا کیا ہے کہ تم 4 طرح کے کتا فقہ میں ہے، کیا ہے کہ تم یہ انویسٹیگیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہو، تم گھر کی یا مثلا کھیتی کی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ فرق کیا ہے؟ حرمت نہیں ہے واقعی اس کی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بالکل ہی فضول شے ہے، نہ، کہا کہ یہ ہے لیکن کھانے کے لیے نہیں ہے، استعمال کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس لیے؟ وہ ایک دوسرے ویو سے تمہیں یہ ایک فائدہ دے گا، ہے تمہارے لیے ہی۔ ممنوعیت کس میں ہے؟ صرف ایک زاویے سے ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم جانتے نہیں ہو، ورنہ ممنوعیت نہیں ہے۔ یہ حشرات الارض جو ہیں، یہ سارے کھانے حرام ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ گوشت کم ہو گیا تمہارے لیے، جو ہے وہ کم نہیں ہوا آج تک۔ بکرے جو ہیں، گائے جو ہیں، اونٹ جو ہے، جو حلال گوشت ہے، وہ کم ہوا ہے کبھی ختم ہوا ہے، کبھی کم ہوا ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے۔ اتنے ذبح ہوتے ہیں، لیکن حشرات الارض اس سے زیادہ بنتے ہیں، لیکن ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ عزیزان محترم ذہن میں رکھیں یہ بات کہ حضرت حجت ظاہر گرائی جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، نیچرل پن لے کے آئیں گے۔ جب نیچرل ہوگا تو عدالت ہو جائے گی۔ یہ تفصیل سے کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ظاہر گرائی کے نقصانات کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں تجمل گرائی، آرائش، بنائش، دکھاوا۔ دکھاوا ذہن میں رکھ لیں، ایک لفظ صرف، کیا؟ دکھاوا۔ دکھاوا کیا کرتا ہے؟ پہلے سب سے دکھاوا دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الریا کل شرک، دکھاوا کیا ہے؟
شرک ہے۔ اگر دین میں کرو گے، نماز میں کرو گے، روزے میں کرو گے، کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ دوسری طرف کرو گے، مثلا کہ عام مسائل میں جہاں حرمت اور وجوب نہیں ہے تو اس میں کیا نقصان ہوگا کہ جب تک دکھاوا رہے گا، تعریف رہے گی، جب نیچرل پن آ جائے گا لوگ دور ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا تمہارا روب، تمہارا دبدبا، تمہارا ظاہر، تجمل گرائی، تمہاری شان شوکت جو بنائی ہوئی ہے وہ سب ہی مٹ جائے گی، جھاڑو پھر جائے گا ادھر۔ لہذا کیا فرمایا کہ تم تجمل گرائی نہ کرو۔ سب سے پہلے دین میں رکاوٹ ہے، اور دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ یہ توجہ رکھیں ذرا اس بات پہ، بلند آواز میں درود پڑھیں تاکہ آپ کے ذہان میری طرف متوجہ ہو جائے۔ ظاہر جو ہوتا ہے، ظاہری خوبصورتی، وہ انسان کو باطن میں جانے سے روکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیا کرتی ہے وہ؟ باطن میں جانے سے روکتی ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کبھی بہت خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، فوراً خرید لیتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں نا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے جا کے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار میں نے تو دیکھا تھا یہ بہت ہی خوبصورت تھی، یہ بدبخت اس طرح ہے۔ یعنی اس کی خوبصورتی نے اس کے باطن میں جانے کی اجازت نہیں دی آپ کو۔ اس کے ظاہر نے، اس کی تجمل گرائی نے، اس کے جمال ظاہری نے آپ کی آنکھ کو رسوخ کرنے کا اور باطن تک اور حقیقت تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا آپ کو۔ یہ جو دنیا میں خوبصورتی کری جا رہی ہے نا، اسی لیے ہے کہ تم اب آ جائیں۔ یہ عام طور پہ میں نے مثال دی ہے آپ کو، جہاں بھی بہت خوبصورتی ہوگی، نیچرل نہ ہوگا، وہاں پہ سمجھ لیں اندر کوئی پرابلم ہے، مشکل آ جائے گی آپ کے۔ آپ درخت دیکھ لیں، دوسرا جو نیچرل درخت ہے وہ الگ ہے، بہت خوبصورت درخت بنایا تو جب قریب جاتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت ممبر پہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، اشارہ کر سکتا ہوں، جو دنیا میں لوگوں کو فساد میں ڈالنے کے لیے تصویریں بنائی جا رہی ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، چیزیں بنائی جا رہی ہیں، وہ سب ظاہر ہے۔ جب اس کے اندر کوئی جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بیکار ہے، وہ فضول ہے، وہ گندگی ہے، وہ سب کچھ اسی طرح ہے۔ اس پہ دنیا کو لایا جا رہا ہے کہ تمام دنیا گڑی ہوئی چیزوں اور گڑی ہوئی ذہنوں اور گڑی ہوئی عقلوں اور طبیعتوں میں بٹ جائے۔ یہ بہت بڑی بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ سب چیزیں، اقتصادی سسٹم آپ کا گھڑا ہوا ہے سارا، چیک مل رہا ہے، نوٹ مل رہا ہے، اس کی اصل حیثیت ہی نہیں ہے۔ ادھر چیک والا بندہ چلا گیا، ادھر جیل میں 2 دن رہا، 4 دن، سال 2 سال، ختم آپ کے پیسے، آپ کی محنت، آپ نے خون پسینہ دیا تھا، آپ کو کاغذ ملا ہے۔ آپ کاغذوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ فیبریٹڈ سچویشن، گھڑی ہوئی چیز ہے سب۔ یہ کیوں دنیا میں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ حقیقی زندگی پہ نہ جائے۔ اگر یہ گھڑی ہوئی زندگی میں رہیں گے تو ہم صحیح طریقے سے کنٹرول کریں گے، اچھے طریقے سے پکڑ کے رکھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ اپنی بصیرت کو بڑھا لیں آپ۔ یہ سب تجمل گرائی کو حضرت حجت نے ختم کر دینا ہے۔ اب سمجھ آ گئی یہ کیا آرائش و بنائش کی طرف اشارہ ہے میرا؟ نیچرل خوبصورتی، اور انسان سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں ظاہری چیزوں میں رہ کے، اب میں جانا چاہتا ہوں، مجھے ایسے علاقے میں لے جاؤ یہاں سینریاں خدا کی بنائی ہوئی ہوں، جہاں پانی صاف ہو۔ پانی آپ کو جو پلایا جا رہا ہے، آپ کو جو چیزیں پلائی جا رہی ہیں، کھلائی جا رہی ہیں، ساری چیزوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ایسے اسے کیا جا رہا ہے کہ نیچرل نہ رہے، وہ طبیعت نیچرل نہ رہے، ذہن نہ رہے، عقل نہ رہے، شعور نہ رہے، دل نیچرل نہ رہے۔ کیونکہ اگر یہ سب کچھ پاک ہوتا جائے، صاف ہوتا جائے، نیچرل ہوتا جائے، قدرتی ہوتا جائے تو قدرت کی طرف پلٹ جائے گا۔ جب قدرت کی طرف پلٹے گا تو بازار اپنا خراب ہو جائے گا، اپنا سسٹم ختم ہو جائے گا، کیونکہ خود بھی نیچرل نہیں ہے۔ نیچرل کون ہے؟ جو خدا لائے،
نیچرل امام اور وہ ہے نیچرل امام اور حجت جو خدا کی طرف سے آئے، وہ نیچرل ہے، اور خود کیونکہ نیچرل نہیں ہے تو لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں اس سے، کیونکہ اس کی پہچان نہ رہے، اس کو پتہ نہ چلے، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا رہے، یہ اسی کو دیکھ کے کہ کیا بات ہے، زبردست ہے۔ اور اسی لیے منع کیا ہے کہ دین میں تجمل گرائی نہ کرنا، دکھاوا نہ دکھانا، تزئینات اپنی جگہ پہ ہیں، یہ ایک فنکاری ہوتی ہے، لیکن فنکاری میں ہی نہ پھنس کے رہ جانا۔ آج ہمارا ممبر بھی فنکاری میں پھنسا ہوا ہے۔ آج ہم جہاں جاتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں فنکاری کو، اس کے بعد ہم حقائق تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، وہ قسمت یا نصیب ہماری۔ یہی مشکل ہے ہماری، یہی پرابلم ہے کہ حضرت نے اس کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ جب یہ ظاہر کا پردہ ہٹے گا، دور ہوگا، آنکھیں صاف ہوں گی تو باطن تک پہنچے گا، جب باطن تک پہنچے گا تو عقل و بصیرت جو ہے وہ معراج کرے گی، جب معراج کرے گی تو دل منور ہو جائے گا، دل عدالت چاہے گا۔ یہ میں کل کی گفتگو کی تیاری آپ کی کروا رہا ہوں ایک ایک جملے میں۔ یہ حضرت حجت نے ایسے ہی نہیں، ہم نے جو تصور کیا آئیں گے چھڑی ہلائیں گے تلوار چلائیں گے بندے مر جائیں گے تو حکومت سنبھال لیں گے، یہ نہیں ہے بالکل بھی۔ حضرت نے اپنا ایک پورا نیچے جو ایسے بلڈنگ بناتے ہیں آپ، وہ نیٹ ورک بنایا ہے، بیس بنائی ہے ایک، اس بیس میں ستون ہے، ان ستونوں کے نام عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ان کا نام قلوب سے ہے، قلب یعنی دل تیار کریں گے۔ کون کون سا دل تیار کریں گے؟ 15 قسم کے دل ہیں، 15 اس کی قسمیں ہیں جس کو دل کو تیار کریں گے، یہ دل رکھیں گے، اس کا پھر ایک نتیجہ نکلے گا۔ خلاصہ یہ عرض کر دوں، جو حضرت کی سلطنت ہوگی، جو حضرت حجت کی الہی حکومت ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس کی بنا توحید ہوگی۔ اس کی بنا کیا ہوگی؟ آپ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، حقہ کے اس کی بنا لا الہ ہوگی۔ اس کی بلڈنگ کون سی ہوگی؟ بلڈنگ عدالت ہوگی، انصاف ہوگا، نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ حق۔ یہ 3 جملے ذہن میں رکھ لیں، بنا توحید کی، بنا لا الہ کی، اور بلڈنگ عدل و انصاف کی، نتیجہ ہوا الحق، کہ وہ حق ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ عزیزان محترم، زیادہ اس سے زحمت نہیں دینا چاہتا، تجمل گرائی کے بارے میں 1-2 اور جملہ بول کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ یہ جو تجمل گرائی ظاہر ہے، یہ دین میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دین کے لیے سب سے پہلا کام دکھاوے کو ختم کرنا ہے۔ حضرت آئیں گے، اس وقت ہم اتنا شکار ہیں، اس کا اتنا شکار ہے کہ بہت زیادہ ملت تباہ ہو گئی ہماری دکھاوے کی وجہ سے، کہ میرا جلسہ، میری مجلس، میرا فلاں چیز، میری مثلا نیاز، میرا، یہ کیا ہے؟ یہ تجمل گرائی ہے۔ یہ تجمل گرائی ظاہری نہیں ہے، دیواروں کی نہیں ہے، شہروں کی نہیں ہے، یہ تجمل گرائی ہے اپنے عمل کی۔ حضرت نے اس کو قطعاً قبول نہیں کرنا ہے۔ حضرت نے کہنا لے جاؤ، تیرا ہے تو لے جاؤ، میرا تو نہیں ہے نا، تیرا ہے، یہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے فائدہ ہوگا اس میں، میرے لیے نہیں ہے۔ اگر میرے لیے کرنا ہے تو وہ الگ ہے، کہو حضرت کا ہے، حضرت کی مجلس ہے، حضرت کی عطا ہے، حضرت کی عنایت ہے، سب کچھ ادھر ہے۔ اگر میری طرف پلٹاؤ گے، ضامن میں ہوں، نتیجے کا بھی ضامن ہوں، ثواب کا بھی ضامن ہوں، اور اپنے لیے کرو گے ضامن تم ہو، تم جانو، تمہارا کام جانے، نتیجہ جیسا نکلے بھگتو گے، ثواب ہو نہ ہو تمہیں بتاؤ، میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا اس میں، کیونکہ میرے لیے کیا ہی نہیں، تم نے کیا اپنے لیے، جس کے لیے کیا اس سے شفاعت لو، لوگوں کے لیے کیا لوگوں سے لو، افراد کے لیے کیا افراد سے لو۔ سب سے پہلے دین کی فہم، شعور بہت زیادہ گہرا ہونا چاہیے، ظاہری نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر میں کہا تھا نا یہ ظاہر ہے،
ظاہری مفہوم دین کا نہیں آنا چاہیے، باطن اور گہرائی آنی چاہیے۔ حضرت نے کیوں اسے ختم کرنا ظاہر کو؟ کہ تاکہ کے دین میں پہنچے لوگ، اس کی ڈیپ میں پہنچیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا سادی سادی مجلس پڑھیں، آرام کریں آپ، اب کیوں اتنی مشکل مجلس پڑھ رہے ہیں؟ لیکن ادھر فزکس، کیمسٹری، بیالوجی 6 دن لگ جاتے ہیں ایک مسئلے کو حل کرتے ہوئے۔ یہ انصاف ہے ہمارا، یہ انصاف ہے واقعی ہمارا۔ دین میں آئے تو کوئی 1 گھنٹے سے 5 منٹ اوپر ہو گئے نا تو پھر ناراض ہیں ہم آپ سے۔ بتا انتظامیہ کا نہیں کہہ رہا، کیونکہ اصول ہے، مت سمجھیے گا۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ؟ وہاں پہ تھوڑی سی دیر ہو جائے کہ وہ فلاں مولوی سب دیر بڑی کر دیتے ہیں، لیکن ویسے بالی ووڈ کی فلم ہو تو 3 گھنٹے چلتی رہے گی۔ یہ چیزیں ہیں، یہ انصاف ہے ہمارا، یہ تجمل گرائی ہے۔ وہاں جب دین میں آئے تو کہتے ہیں سادہ سادہ لکھو، آسان آسان لکھو اور کام کرو جا کے اپنا۔ مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتی گہرائی کی والی باتوں کی۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب سیدھی سیدھا قصیدہ پڑھو، نوحہ پڑھو، مرثیہ پڑھو، شعر پڑھو، اس میں واضح کرو بات کو، جاؤ کام کرو جا کے اپنا۔ زیادہ باتیں گہرائی کی نہیں کرو، مجھے نہیں چاہیے گہرائی۔ حضرت کہتے ہیں میں نہیں یہ چاہتا، میں گہرائی چاہتا ہوں، میں ڈیپ چاہتا ہوں، میں عمق چاہتا ہوں۔ کیونکہ جس قدر آپ بلڈنگ یہ ستون بناتے ہیں نا، اس کو گہرا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تاکہ قائم رہے بنیاد اس کی۔ جتنی گہرائی میں یہ جائے اتنی ضمانت ہوتی ہے بلڈنگ کی۔ جس کا دین فہمی جتنی گہری اور عمیق ہوگی اتنا وہ دین میں گمراہ ہونے سے اور منہدم ہونے سے بچ جائے گا۔ اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، پکڑ کے رکھیں گی۔ اور جس کی جڑیں، جس کی ڈیپ نہ ہو، جڑیں کھوکھلی ہوں گی، جب بھی کوئی آئے گا اپنے نام پہ لے جائے گا، حضرت کے نام پہ لے جائے گا، حضرت کا نام لے کے لوٹ لے گا، پیسے لوٹ لے گا، چیزیں لوٹ لے گا۔ یہی ہو رہا ہے دنیا میں، نام یہی استعمال ہو رہا ہے۔ مجلس سید الشہداء کی ہے، پیسہ اپنا بنایا جا رہا ہے۔ اب جانتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ اور یقین کریں یہی وجہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں یہ ظاہر گرائی انسان کو منحرف کر دیتی ہے۔ میں مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے دیکھا ادھر ایک حضرت نے منع کیا اس سے، البتہ میں شدت سے نہیں کہہ سکتا، منع سے مراد حرام نہیں ہے، کہ جو تم یہ جو تزیینات بہت ساری کرتے ہو، حدیثیں موجود ہیں اس کے بارے میں، اس سے ذرا پرہیز کر کے حقائق تک پہنچو۔ یعنی سونے کا قرآن چھاپ دینا، وہ بڑا اچھا لکھ کے ادھر میں لگا دوں، ادھر نماز پڑھنے آیا تھا، باہر سے آیا، میں نے دیکھا کہ یہ ادھر ایک لگا ہوا ہے، اس کو میں نے غور سے دیکھا، وہ میرے دل میں بہت اچھا لگا، مجھے خوبصورت ہے، اچھا ہے، چومنا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن جب میں پہنچا نماز میں سوچتا رہا یہ بنایا کیسے ہوا ہے۔ میری عمق کو لے گیا وہ، میری گہرائی کو لے گیا۔ میں یہاں آیا تھا رابطہ خدا کے لیے، اس نے میرا سونے کا، چاندی کا، لکھنے کا طرز، سسٹم، یہ وہ سارے کچھ میں میرے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیا اس نے۔ یہ تجمل گرائی حضرت فرماتے ہیں کیا کرتی ہے؟ کہ انسان کو منحرف کر دیتی ہے اصلی مقصد سے۔ یہ کی ہی اسی لیے جاتی ہے۔ یہ جو سفین میں قرآن نیزے پہ بلند کیا گیا تھا، یہ کیوں کیا گیا تھا؟ قرآن ایک خوبصورت چیز ہے، ایک عالی چیز ہے، جس کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس نے اسی کو یوٹیلائز کیا تھا کہ میں، اب ایمان نہیں تھا اس کا، یقین نہیں تھا اس کا، اس نے کیا کہا تھا کہ یہ میں بلند کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، تجمل گرائی کر رہا ہوں، جو جس کی جڑیں دین کی مضبوط نہ ہوں گی، گہرائی نہ ہوں گی، جو علی کو قرآن کی حقیقت نہ سمجھتا ہوگا وہ اس قرآن کے پیچھے آ کے جنگ چھوڑ دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کی زحمت کو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، 2 تقریریں باقی ہیں بس، اس میں دونوں میں حضرت حجت کی حکومت کے ستون عرض کروں گا کہ کیسے ستون ہیں اس کے، اور اس سے پھر نکلتا کیا ہے، اور آگے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے سب کچھ لانا ہے۔ ہم دوسرے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کا پرچار جتنی دیر کرتے رہیں وہ پھر نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ یہ میرا آپ کا سب کی ذمہ داری ہے، اور اپنی اپنی جگہ پہ اس کو بھی ایک دفعہ آخر میں کل پرسوں کی مجلس میں عرض کر دوں گا۔ لہذا عزیزان محترم، اسی لیے حضرت نے اس ظاہر گرائی کو ختم کرنے کے لیے
باطن میں لوگوں کو لے کے جانے کے لیے ایسے مسائل برداشت کیے ہیں کہ آج ہمارا دل برداشت نہیں کرتا سن کے، ایسے مصائب برداشت کیے ہیں۔ یقین کریں میں نے روایت پڑھی ہے، میں سخت نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایسی روایتیں ہیں اور ہے بھی صحیح سند والی، وہ ملتی ہیں کہ قسم سے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنے کے بعد انسان کا دل جو ہے پارا پارا ہو جاتا ہے۔ امام سجاد کی روایت عرض کروں گا، تھوڑا سا مصائب عرض کروں گا، آپ کے دل قبر حسین ہے، مومن کے لیے لفظ کافی ہوتے ہیں، اس کو تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سجاد فرما رہے ہیں ابن منذر مدائنی سے کہ جو میں یہ بہت روتا ہوں نا، یہ خون روتا ہوں جو، اس کی وجہ عام نہیں ہے۔ ابن منذر کہتا ہے کہ مولا ایک دو وجہ بتائیں آپ۔ مولا فرمانے لگے کہ اس سارے سفر میں نے سفر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس اسارت میں، اس قید میں میری چھوٹی بہن نے مجھ سے چند سوال کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں وہ سوال ظاہری مجبوری کی وجہ سے پورے نہیں کر سکا، یہ امتحان تھا خدا کی طرف سے۔ عزاداروں، ابن منذر پوچھتا ہے کہ کون سا سوال کیا تھا؟ کہا کہ ایک سوال کیا تھا، سکینہ نے کاروان جا رہا تھا اس راہ کا، دھوپ بڑی سخت تھی، جب شدت ہوئی نا دھوپ کی تو ان ملعونوں نے فیصلہ کیا کہ قافلے کو رکواؤ، تھوڑا آرام کرو۔ توجہ رکھنا عزاداروں، دل سے سننا بڑی عجیب مصیبت ہے۔ جب کہا اس کو رکواؤ، روکا گیا کاروان، جب روکا گیا نا تو اس وقت سارے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، ہمیں دھوپ میں بٹھا دیا گیا۔ جب دھوپ اتنی سخت تھی سکینہ سے برداشت نہیں ہوا، سکینہ نے کہا بھیا وہ ایک سامنے جھاڑی ہے جس پہ پتے نہیں ہیں، ایک جھاڑی ہے، اگر حکم دیتے ہو میں جھاڑی کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤں۔ اجرکم اللہ۔ ابن منذر سے سجاد کہتے ہیں ابن منذر کاش میں نے سکینہ کو اجازت نہ دیتی ہوتی، میں نے سکینہ کو جو اجازت دی نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ جب سکینہ جھاڑی کے نیچے جا کے بھی بیٹھی تھی، شمر آتا ہے، میں سخت نہیں پڑھوں گا، اتنا پڑھوں گا جب شمر آتا ہے آ کے سکینہ کے بالوں سے پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد چہرے پہ اتنے تماچے مارتا ہے، مار کے کہتا ہے کس کی اجازت سے آ کے سائے میں بیٹھی ہو؟ اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں ابن منذر اگلا مقام سنو، کہا یہی سکینہ تھی، بازار میں بڑی بھیڑ تھی، رش تھا، ہجوم تھا، میں آگے آگے چلتا تھا، ہاتھ میرے بندھے ہوئے تھے، میں نے راستہ بھی بنانا ہوتا تھا اپنی پھوپھی کے لیے، تو بدماشوں کا ہجوم ہوتا تھا، پہلے میں اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے کونیوں سے راستہ بناتا تھا۔ اللہ جانے سجاد نے یہ سفر کیسے طے کیا ہے۔ جب راستہ بناتا تھا، راستہ بناتے بناتے میرے بابا کا سر قرآن پڑھتا تھا، جب میرے بابا کا سر قرآن پڑھتا تھا لوگ سنتے تھے، لوگوں میں انقلاب برپا ہوتا تھا، جب انقلاب آتا تھا تو لوگ ہجوم زیادہ کرتے تھے۔ شمر میرے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے سجاد تیز چلو، سجاد جلدی چلو۔ جب اس نے کہا تیز چلو، میں نے کہا کہ شمر میں اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتا، میرے توق بڑے بھاری ہیں، میری
بیڑیاں بڑی تنگ ہیں، میں اس سے تیز نہیں چل سکتا۔ اس ظالم نے میری کمر پہ جو تازیہ نے برسانے شروع کیے، میری بہن سکینہ دیکھ رہی تھی، برداشت نہیں کیا سکینہ نے۔ جب برداشت نہیں نہ کیا، شمر سے کہتی ہے شمر تھوڑا حیا کرو، میرے بھیا کی کمر پہ اتنے تازیہ نے نہ برساؤ۔ جب سکینہ نے کہا نہ برساؤ، ابن منذر کہتا ہے مولا پھر اس نے روک دیے تازیہ نے۔ یہاں سجاد روئے ہے، یہاں سجاد نے گریہ کیا ہے۔ کہتے ابن منذر اگر تازیہ نے روک دیے ہوتے تو آج میں تیرے سامنے روتا تو نہ۔ اس نے تازیہ نہ لے کے سکینہ کے منہ پہ مارنے شروع کیے۔ سکینہ نے میری طرف اشارہ کیا، کہا بھیا سجاد اسے کہو میری کمر پہ تازیہ نے مار لے، میرے چہرے پہ تازیہ نے نہ مارے۔ میرا بابا اپنے رخساروں پہ میرے رخسار رکھ کے مجھے سلایا کرتا تھا۔ پہلے نام کرنا ایک گلی کی مجھے پوچھنا تھا